محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج بیان ہوگا ان چیزوں کا، ان صورتوں کا جن میں صرف قضا لازم ہے۔ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا، جمع کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، یعنی اکراہ شرعی پایا گیا۔ اگرچہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہو تو صرف قضا لازم ہے، یعنی اس روزہ کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہاں ایک چیز بیان ہوا، اکراہ شرعی۔ اکراہ شرعی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو دھمکی دے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، یا تیرا ہاتھ پاؤں کو نقصان پہنچاؤں گا، یا کسی اور طریقے سے تجھے میں نقصان پہنچاؤں گا، اور جس کو دھمکی دیا جا رہا ہے اس کو یقین ہے کہ سامنے والا جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے، تو اس ڈر سے اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کا صرف وہی ایک روزہ کا قضا رکھنا پڑے گا جس روزہ کو اس نے توڑا تھا اقرار شرعی کی بنیاد پر۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا تھا، یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا، یا احتلام ہوا یا قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا، اب قصداً کھا لیا تو صرف قضا لازم ہے۔ اسی طرح کان میں تیل ٹپکایا، یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، یا حقنہ لیا، یا ناک سے دوا چڑھائی، یا پتھر، کنکری، مٹی، روئی، کاغذ، گھاس وغیرہ، یا ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، یا رمضان میں بلا نیت روزہ کی طرح رہا، یا صبح کو نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پیشتر نیت کی اور بعد نیت کھا لیا، یا روزہ کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی، یا اس کے حلق میں مہ کی بوند اولا جا رہا، یا بہت سا آنسو یا پسینہ نگل لیا، یا بہت چھوٹی لڑکی سے جمع کیا جو قابل جمع نہ تھی، یا مردہ یا جانور سے وطی کی، یا ران یا پیٹ پر جمع کیا، یا بوسہ لیا، یا عورت کا بدن چھوا، اگرچہ کوئی کپڑا حائل ہو مگر پھر بھی بدن کی گرمی محسوس ہوئی تو ان سب صورتوں میں انزال بھی ہو گیا، یا ہاتھ سے منی نکالی، یا مباشرت فاحشہ سے انزال ہو گیا، یا ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ فاسد کر دیا، اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو، یا عورت روزہ دار سو رہی تھی، سوتے میں اس سے وطی کی گئی، یا صبح کو ہوش میں تھی اور روزہ کی نیت کر لی تھی پھر پاگل ہو گئی اور اسی حالت میں اس سے وطی کی گئی، یا یہ گمان کر کے کہ رات ہے سحری کھا لی، یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے کہ آفتاب ڈوب گیا ہے افطار کر لیا حالانکہ سورج ڈوبا نہ تھا، یا دو شخصوں نے شہادت دی کہ آفتاب ڈوب گیا اور دو نے شہادت دی کہ دن ہے اور اس نے روزہ افطار کر لیا، بعد کو معلوم ہوا کہ آفتاب غروب نہیں ہوا تھا، تو ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، مجنون کو ہوش ہو گیا، مریض تھا اچھا ہو گیا، جس کا روزہ جاتا رہا اگرچہ جبراً کسی نے توڑوایا، یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز حلق میں جا رہی، کافر تھا مسلمان ہو گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا، رات کو سمجھ کر سحری کھائی تھی کہ حالانکہ صبح ہو چکی تھی، غروب سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا، ان سب باتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے
اسے روزے کے مثل گزارنا واجب ہے، اور نابالغ جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں، باقی سب پر قضا واجب ہے۔ اسی طرح نابالغ دن میں بالغ ہوا یا کافر دن میں مسلمان ہوا اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہے اور نیت کر بھی لی، پھر وہ روزہ توڑ دیا تو اس دن کی قضا واجب نہیں۔ بچہ کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اسے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں۔ اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور لیکن نماز اگر چھوڑ دے، نماز شروع کر کے توڑ دے تو اس کو پھر سے نماز پڑھوائیں گے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت صبح صادق کے بعد پاک ہو گئی، اگرچہ ظہر کبریٰ سے پیشتر اور روزہ کی نیت کر لی تو آج کا روزہ نہ ہوا، نہ فرض نہ نفل، اور مریض یا مسافر نے نیت کی یا مجنون تھا ہوش میں آ کر نیت کی تو ان سب کا روزہ ہو گیا۔ صبح سے پہلے یا بھول کر جماع میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی یاد آنے پر فوراً جدا ہو گیا تو کچھ نہیں ہے، اور اسی حالت پہ رہا تو قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ اسی طرح میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یعنی جبکہ میت وصیت کی ہو اور مال چھوڑا ہو، ورنہ ولی پر ضروری نہیں، کر دے تو بہتر ہے۔ یعنی میت انتقال کر چکا اور اس نے انتقال سے پہلے یہ وصیت کر دیا کہ میرے اتنے روزے قضا ہیں، تو اس کا فدیہ اس کا جو ولی ہے وہ دے دے۔ اگر فدیہ نہیں دیا اور میت نے وصیت نہ کی اور اس کا ولی نے فدیہ نہیں دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر فدیہ دے دے یا اس کی وصیت کیے بغیر اس کے بدلے میں روزہ رکھ لے تو یہ بہتر ہے۔ معزز سامعین کرام، آج انہی چیزوں کا بیان ہوا کہ وہ چیزیں جن سے صرف قضا لازم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے بار اگلی ویڈیو میں ان چیزوں کا بیان ہوگا جن میں قضا تو ہے، اس میں جو ہے کفارہ بھی لازم ہوگا، کفارہ بھی دینا ہوگا۔ یہ کفارہ کیا ہے اس کے متعلق اگلا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، کفارہ اور کفارہ کے مسائل۔ یہ تمام باتیں جو بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ان باتوں کو اچھی لگی ہو، پسند آئے ہو تو ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور اچھی طرح سے دین کی باتیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود سمجھنے اور دوسروں تک دین کی باتیں سمجھانے کی اور اس کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔